مردان کے ایک ہسپتال میں 100 سے زائد حاملہ عورتیں ڈیلیوری کے بعد اپنا بچہ کیوں چھوڑ جاتی ہیں؟ ایسا راز جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سنسان سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے میں بھاگ رہی تھی۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا، مگر مجھے رکنا نہیں تھا، نہ ہی تو میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی تو وہ میرا چہرہ پہچان جاتے۔ میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور میرا گلا سوکھ چکا تھا۔ نہ جانے مجھے یوں کب تک بھاگنا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں کی مسافت طے کر رہی ہوں اور منزل آ کے نہیں دے رہی۔ اب میں تھک چکی تھی، تبھی میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کا خوف جو میرے پیچھے پڑے تھے، دوسرا جھاڑیوں سے سانپ وغیرہ نہ نکل آئے، اس بات کا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی سانس بھی روک رکھی تھی اور بغیر کوئی آواز کیے وہاں بیٹھی تھی، کیونکہ سردیوں کی خاموش راتوں میں ہر آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن کی آواز مجھے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اب میں اس گھڑی کو کوس رہی تھی جس میں میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ راز جاننے نکلی تھی۔ اچانک میری سوچوں کا محور کسی جنگلی کتے کی آواز سے ٹوٹا۔ وہ لوگ بھی شاید کتے سے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے ہلکا سا سر اوپر کر کے دیکھا، بھاگتے ہوئے واپس جا رہے تھے اور کتا ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تبھی میں اٹھی اور فوراً اس سمت کا تعین کرنے لگی۔ یہ راستے میرے لیے انجان نہیں تھے، میں ایک ایک راستے سے واقف تھی، مگر فی الحال اس اچانک افتاد پر میں بالکل بوکھلا گئی تھی۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، مگر اب مجھے یہی ڈر تھا کہ میں اس کتے اور ان کتوں کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کروں۔ انسان جب درندہ بن جائے تو وہ کتوں سے بھی درندگی میں آگے نکل جاتا ہے۔ مجھے اس کتے اور کتے نما انسانوں میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ شاید میں ان کی حقیقت جان گئی تھی کہ وہ شرافت کا لبادہ اوڑھے کیسے گھناؤنے کام کر رہے تھے، اور ان کے چہرے بے نقاب کرنا اب میری ضد بن چکی تھی۔ جب سے مجھے معلوم ہوا تھا مردان کے ایک ہسپتال میں 100 سے زیادہ ہم حاملہ عورتیں ڈیلیوری کے بعد اپنا بچہ وہاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، یہ سن کر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں اپنے نومولود بچے کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلی جائے، اور ہاسپٹل کا عملہ بچوں کو کیوں اپنے پاس رکھ لیتا تھا؟ ایسی باتیں مجھے فضول لگتی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ خواہ میں ان لوگوں نے ہاسپٹل کو بدنام کرنے کے لیے ایسی من گھڑت کہانی سنائی ہے تاکہ لوگ وہاں پر جانا چھوڑ دیں۔ لیکن جب میری بہن حاملہ ہوئی اور اس کا شوہر اس کی امی کے گھر چھوڑ کر اسے چلا گیا، کیونکہ اس کا شوہر کام پر جاتا تھا تو اسے پیچھے اپنی بیوی کی پریشانی گھیرے رکھتی تھی۔ کسی بھی وقت اسے بچہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ وجہ سے پہلے اپنی بیوی یعنی میری بہن کو ہمارے گھر چھوڑ کر چلا گیا تاکہ ہم اس کا اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ یہ ہاسپٹل ہمارے علاقے کے قریب ہی پڑتا تھا۔ جب میری بہن کی ڈیلیوری ہم نے اسی ہاسپٹل میں کروانے کا سوچا تو ہمیں اکثر لوگوں نے ایسی باتیں بتائیں جن کو سن کر ہم حیران رہ گئے اور جن کو عقل تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے تو یہ سب فضول باتیں لگ رہی تھیں، کیونکہ آئے دن ہمارے ارد گرد ایسی من گھڑت کہانیاں بنتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ان لوگوں کا محبوب مشغلہ ہو۔ ہر روز ایک نیا قصہ سب کی زبان پر ہوتا تھا۔ میں نے بہن سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ہاسپٹل ہمارے علاقے کے کافی قریب بھی ہے، تمہیں اسی ہاسپٹل میں ہم ایڈمٹ کروائیں گے۔ اس طرح میری بہن کا جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہم نے اس کو اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور کہا کہ بچہ بالکل کمزور ہے، اس کی دھڑکن بھی ویک ہے، اسی لیے ہمیں اس کا سی سیکشن کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میری امی اور میری بہن بہت گھبرا گئے، لیکن ڈاکٹرنی بہت اچھی تھی، اس نے ہم سب کو دلاسا دیا اور کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، اب بچے کا پیٹ میں رہنا اس کے لیے خطرے کا باعث ہے، بچہ باہر آ جائے گا، اس کا علاج ہوگا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے آپریشن کی اجازت دے دی۔
میری بہن کا آپریشن ہوا اور اسے خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا، لیکن بچہ بالکل کمزور تھا۔ ڈاکٹر نے اسے نرسری میں ڈال دیا۔ امی سارا دن آپ ہی کے پاس بیٹھی رہتی اور میں دوڑ دوڑ کر سارے کام کر رہی تھی۔ کبھی میڈیسن لے کر آتی، کبھی کھانا لے کر آتی اور بار بار نرسری کے قریب پہنچ کر بچے کی خیریت معلوم کرتی۔ شیشے سے بچوں کو دیکھتی رہتی اور ان کی زندگی کی دعا کرتی رہتی۔ 3 دن میری بہن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ اسی دوران مجھے کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس ہوئی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ وہ مجھے 3-4 بار نظر آئی اور آتے جاتے سلام کر لیتی۔ اگلے دن میں نے دیکھا اس لڑکی کی حالت خراب لگ رہی تھی، اسے لیبر روم کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ گھنٹوں کے بعد نرس سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا؟ نرس بولی بیٹی ہوئی ہے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اگلے ہی دن اس لڑکی کو اسپتال سے باہر جاتے دیکھا، مگر اس کے ہاتھ میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ کھٹکا ہوا۔ میں نے اسی نرس سے پوچھا کہ اس کی بچی کہاں ہے اور یہ بچی کو لے کر کیوں نہیں جا رہی؟ تب نرس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی تو نرس نے بس اتنا کہا کہ میڈم، آپ بار بار سوال پوچھ کر مجھے پریشان مت کریں، ہمیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں۔ اس نرس کا لہجہ کافی بیزاری لیے ہوئے تھا اور میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اکثر لڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ہاسپٹل کے اندر تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا اور یہ نارمل ڈیلیوری والی لڑکیاں تھیں جو ڈیلیوری کروا کے واپس جاتی تھیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ ان میں سے 3-4 لڑکیوں کو میں نے خالی ہاتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا واقعی یہ لوگ اپنا بچہ ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ اگر ان کا بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی وہ بچے کا مردہ وجود تو اپنے ساتھ گھر لے کر جاتی نا۔ لیکن نہ جانے کیا معاملہ تھا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جن کو میں نے من گھڑت سمجھا تھا اور کہانی سمجھ کر جھٹلا دیا تھا۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ ہاسپٹل میں کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے مگر اسے پردہ ہٹانا بہت مشکل ہے۔ میں رات کو تہجد پڑھنے اٹھی تو میں نے دیکھا سارے وارڈ میں خاموشی چھائی تھی، سب گہری نیند سو رہے تھے۔ اور میں نے ایک جگہ پر دیکھا، وہاں پر کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں چپکے سے جا کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے جب ان کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا، ہمارے بڑے بوڑھے سچ کہتے ہیں کہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا۔ مطلب جو باتیں میں نے سنی تھیں وہ سب سچ تھیں، مگر وہ سب آدھی سچائی تھی۔ اب میں پوری سچائی سننا چاہتی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سن کر میں حواس باختہ ہو گئی اور جیسے ہی میں مڑی، کونے میں رکھے ہوئے ٹیبل سے میں ٹکرا گئی اور اس خاموشی میں ٹیبل کی آواز نے اچھا خاصا شور پیدا کیا تھا اور میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میں جس طرف کھڑی ہوئی تھی ہاسپٹل سے باہر کی طرف جانا تھا۔ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ساری باتیں سنی ہیں۔ اب ہاسپٹل میں واپس اپنی بہن کے روم میں جانا میری امی اور بہن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس لیے میں باہر کی طرف بھاگنا شروع ہوئی۔ میں تیز بھاگتی رہی۔ ان لوگوں سے کافی آگے تھی، بس مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے مجھے پکڑ لیں گے۔ مگر بھلا ہو اس جنگلی کتے کا جس کی وجہ سے وہ تینوں آدمی الٹے پیروں بھاگ گئے۔ فجر کی آسان ہونے والی تھی کیونکہ کافی دیر تک میں تہجد کا نماز پڑھ کے مسئلے پر بیٹھی ہی، اس لیے فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہلکی سی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ تبھی میں گھر آ گئی۔ میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری امی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گی، اس لیے میں نے ان کے موبائل پہ فون کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ میں گھر آ گئی ہوں۔ آج میری بہن کو گھر واپس آنا تھا، اسے 3 دن ہو چکے تھے۔ بچے کی پیدائش بھی کافی بہتر تھی۔ اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میری بہن اور اس کا بچہ خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ تبھی مجھے اطمینان ہونا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، ناشتہ بنایا، نہا دھو کر تیار ہوئی اور ناشتہ امی والوں کے لیے پیک کیا۔ چہرے پہ ماسک ڈال کے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئی کیونکہ میں جانتی تھی ان لوگوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور ہاسپٹل میں اتنا رش رہتا تھا
سارے وارڈز بھرے ہوئے ہوتے تھے، ایسے میں ان کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ رات کو جو باتیں سنی تھیں وہ میں نے ہی سنی تھی۔ اور میں کچھ فطرتاً بھی بہادر لڑکی تھی، میں زیادہ ڈرتی نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل میں سب معمول کے مطابق تھا، ہر کوئی اپنا کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ صفائی کرنے والا عملہ ہاسپٹل کی صفائی میں مصروف تھا۔ نرس، ڈاکٹر صاحب اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے اور مریضوں کے پاس الگ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مطلب دن کو تو سب معمول کے مطابق ہوتا تھا، لیکن رات کو یہاں پر ان کا اصلی کھیل شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ میری پہلی ترجیح میری بہن اور اس کے بچے کو خیر خیریت سے اس گھر لے کے جانا چاہتی تھی۔ امی وغیرہ نے ناشتہ کیا، ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا، اس نے میری بہن کو ڈسچارج کرنے کے پیپرز بنائے اور کچھ دوائیاں وغیرہ لکھ کے دیں۔ میں اپنی آپی اور بچے کو خیر خیریت سے گھر لے آئی تھی اور سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں آپی کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پہلے سے ہی وہ اپنے بچے کی وجہ سے وہمی ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، کیونکہ اتنے مشکل مرحلوں سے گزر کر وہ ماں کے رتبے پہ فائز ہوئی تھی۔ لیکن مجھے ان معصوم بچوں کے بارے میں بار بار خیال آ رہا تھا، جن کو ان کی مائیں ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر چلی جاتی تھیں۔ یقیناً یہ وہ مائیں ہوں گی جو اپنے گناہ چھپانے کے لیے بچوں کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے تو انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک گناہ ان سے ہوتا جائے گا۔ کچھ لڑکیاں تو اپنے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی ضائع کروا دیتی تھیں، لیکن کچھ لڑکیوں میں ایسی پیچیدگی آتی تھی کہ بچہ ضائع کروانے کی صورت میں ان کی اپنی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے مجبوراً انہوں نے پورے 9 ماہ انتظار کرنا ہوتا تھا، اور اسی لیے وہ اپنی غلطی اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچے کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ ان میں سے بہت لڑکیاں وہ تھیں جو پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹلس میں رہتی تھیں، یا پھر نوکری وغیرہ کے چکر میں ہاسٹلس میں رہتی تھیں، جو گھروں سے دور تھیں اور اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھیں۔ گناہ ایک ایسی لذت ہے، اگر انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کو گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی اسے پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ میرا ہمیشہ سے ماننا تھا کہ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکے، کیونکہ جب تک لڑکی خود نہ چاہے کوئی مرد اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، کچھ مظلوم عورتیں اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو درندے لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرے والدین نے ہم دونوں بہنوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ شروع میں انہوں نے ہمیں پوری آزادی دی تھی، ہم نے اپنا بچپن بہت انجوائے کیا تھا۔ پھر جیسے ہی ہم تھوڑی بڑی ہوئی تب ہمارے والدین نے ہم کو زیادہ تر گھر کے اندر رکھنا مناسب سمجھا۔ ہم زندگی کے رنگ ڈھنگ سکھائے اور اونچ نیچ کے بارے میں بتایا۔ گھر کے اندر ہمیں ہر چیز میسر تھی، ہم اپنی مرضی سے سوتے تھے، جاگتے تھے، ہم پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ابا ہم کو خود ہی اسکول اور پھر کالج چھوڑ کے آتے تھے اور چھٹی کے وقت لینے آتے تھے۔ کالج میں لڑکیوں کے طور طریقے دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ زمانہ کتنا آگے بڑھ چکا ہے، باہر کیا کیا نہیں چل رہا، اور مجھے سخت حیرت ہوتی تھی کہ ان لڑکیوں کے باپ بھائی ان پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی وہ بے راہ روی کی طرف چل پڑی تھی۔ کالج کے گیٹ سے ہی لڑکوں کے ساتھ باہر چلی جاتی تھیں، اور چھٹی کے وقت وہی لڑکے ان کو کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر آتے تھے۔ ان کے والدین کو یہی لگتا تھا کہ ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہیں۔ ایسے والدین صرف اپنے بچوں کی ضروریات اور خواہشیں پوری کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ والدین کا فرض صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کو کھلائیں پلائیں، اسے اچھا لباس دیں، اسے اچھی تعلیم دیں، بلکہ والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زمانے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتائیں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے سکھائیں، انہیں غلط صحیح کی پہچان کروائیں، جس طرح ہمارے والدین نے کیا تھا۔ اور جب ہم میچور ہو گئے تب ایک بار بھی ہمارے والدین نے ہم کو کھلی آزادی دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا کہ اتنے سال جو انہوں نے ہم پر محنت کی، وہ محنت ضائع نہیں کی جائے گی۔ مجھے اپنے والدین پر بہت فخر تھا
انہوں نے ہم دونوں بہنوں کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ ہم اپنے دل میں بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کا خیال بھی نہیں لاتے تھے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں زندگی کے جینے کے رنگ ڈھنگ سکھاتا ہے۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جن کی تربیت پر ان کے والدین نے خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بس اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش کر رہے ہیں۔ اب وہی لڑکیاں بن بیاہی ماں بنتی تھیں اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے معصوم بچوں کو اپنے پیٹ میں ہی مروا دیتی تھیں، اور جو لڑکیاں ایسا نہیں کر سکتی تھیں ایسے ہی کسی ہاسپٹل کی تلاش میں رہتی تھیں جہاں پر ان کے گناہ چھپ سکیں۔ میں نے جو باتیں ہاسپٹل کے بارے میں سنی تھیں وہ سب سچ تھیں۔ بن بیاہی لڑکیاں اپنے بچوں کو وہیں پر چھوڑ کر چلی جاتی تھیں اور پھر دوبارہ کبھی پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھتی تھیں۔ اس رات جب میں نے ہاسپٹل میں کھڑے چند لوگوں کی باتیں سنی تب مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تب مجھے پتا چلا کہ ہاسپٹل والے ان معصوم بچوں کا کیا کرتے تھے جن کی مائیں سنگ دل بن کر ادھر ہی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی تھیں۔ ان معصوم بچوں کو بیچ دیا جاتا تھا ایک ایسے ادارے کو جہاں پر جیسے تیسے کر کے ان بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا تھا، پھر ان بچوں کا غلط استعمال ہوتا تھا۔ وہ لوگ ان بچوں کی چھوٹی سی عمر سے ہی ایسی تربیت کرتے تھے کہ وہ بچے باغی اور دہشت گرد بن جاتے تھے، یعنی ہمارے معاشرے میں برائی کو فروغ دینے کے لیے اس قسم کے کام کیے جا رہے تھے۔ باقاعدہ لاوارث بچوں کو ایسی تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ بڑے ہو کر چوری چکاری، مار دھاڑ، دہشت گردی ایسے کام میں ملوث ہو جائیں۔ معلوم نہیں تھا ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کسی دہشت گرد تنظیم کا یا کسی دشمن دیش کا جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہی اور بربادی کے دھانے پر لے جانا چاہتے تھے۔ جب یہ باتیں میں نے سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی، مجھے ان سے بچا لیا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذریعے یہ بات دنیا کے سامنے لانے والا تھا۔ ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد ایک روز میں نے ابا کو ساری بات بتا دی۔ یہ باتیں سن کر میرے ابا بہت حیران ہوئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس ہاسپٹل کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سن رکھی تھیں لیکن میں نے ان پر کان نہیں دھرا، کیونکہ آئے روز ایسا کچھ نہ کچھ افواہیں سننے میں آتی تو ہیں، مگر ہر افواہ پر یقین کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا، اور ہماری پہنچ اتنی ہے نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اور آج کل ایسے کاموں میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ اگر ہم منظر عام پر آتے ہیں اور پولیس کو اس بارے میں سب بتاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہو۔ ان سب لوگوں نے مل کر ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ ایسے کام جو بڑے بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہی بڑے بڑے نام چھپے ہوتے ہیں جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا تھا پر ابا اپنی شناخت چھپا کر بھی ان لوگوں کو سچ دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ تبھی میرے بہنوئی بھی آ گئے اور ہم دونوں کو گفتگو کرتا دیکھ کر پوچھنے لگے کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تب میرے ابا نے میرے بہنوئی کو سب کچھ بتا دیا تو سب سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو بہت ہی اچھا نامور صحافی ہے، ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ میں ساری انفارمیشن اس کو دوں گا، وہ اپنے اخبار پر اپنے سوشل میڈیا میں یہ خبر نشر کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہ پڑے مگر ان کی بدنامی تو ہوگی اور کچھ حد تک وہ محتاط تو ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پولیس کا کوئی ایکشن لے، کیونکہ جہاں پر بے ایمان افسر پائے جاتے ہیں ان میں کچھ کھرے اور سچے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیشے کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میرے بہنوئی نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا تھا۔ کچھ روز میں یہ خبر ہر طرف تہلکہ مچا گئی۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کو بہت اچھالا گیا اور اس ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا، اور یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میرے ابا نے اور میرے بہنوئی نے اور ان کے صحافی دوست نے، ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی لیکن اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا فرض نبھایا تھا اور آگے بھی نبھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک ہاسپٹل کے بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ لوگ اپنی سرگرمیاں جاری ہی رکھتے ہیں۔ اسپتال، اسکول، ایسے ادارے ان کی خاص نشانی پر ہوتے ہیں، جیسے کہ اسکولوں میں کھانے کی چیزوں میں نشہ آور ادویات کا استعمال کرواتے ہیں اور بچوں کو نشے کے عادی بنا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے ملک کو
और हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने की साजिशें हो रही हैं। मगर अफसोस ये है कि इन सब में हमारी हुकूमत, हमारे इदारे और हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बार हम अपने सामने जुल्म और ज़्यादती होते हुए देखते हैं, लेकिन अपना दामन बचाने के लिए हम अपने लफ्ज़ सी लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो जुल्म देखते हुए भी खामोश रहे तो ये उसके ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी है। हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम अपने इर्द गिर्द होते हुए जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। इस मुल्क में रहने के नाते हमारी भी बहुत सारे फ़राइज़ हैं, क्योंकि एक मुल्क उसकी आवाम से ही बनता है। जहाँ जहाँ आप जुल्म और ज़्यादती होते देखें और लोगों को खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस देखें तो खुदारा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। बज़ाहिर आपको लगता होगा कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप एक की आवाज़ उठाने से उन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कहते हैं ना कि कतरा कतरा समंदर बनता है। जब एक शख्स आवाज़ उठाता है तो काफ़िले की सूरत में सब उसके साथ जमा हो जाते हैं। हम जिंदा कौम हैं, इस जिंदा दिली का सबूत दें। अब सबके पास सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसानात हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। सिर्फ लोगों को उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके एक पोस्ट पर जुल्म करने वालों का तख्ता उलट सकता है। बस आप लोग अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानिए। इस माशरे का एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। ख़ासकर माशरे में सबसे ज़्यादा अहम किरदार वालिदैन का होता है। वो लड़कियों की परवरिश के साथ साथ लड़कों पर भी ख़ास तवज्जो दें। वालिदैन जब सेहतमंद सुलझे हुए औलाद इस माशरे को देती है तो उससे उनका किरदार अदा हो जाता है, क्योंकि अच्छे और सुलझे हुए इंसानों से ही माशरा बनता है। लेकिन जब वालिदैन अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं देते और भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, उससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क और कौम की और हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत करे और उनको शयातीन के शर से महफूज रखे। आमीन। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदाए पैमान।